अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ऐसा था कि कल रात में हमारे गांव में हुआ था जलसा। छोटे बच्चे सब अरबी वगैरह सब पढ़ते थे चिम्बाओ में। तो पूरी वीडियो किया हो तो वो आज डालने वाला हो। तो वीडियो बहुत बड़ी है, इसे 2 पार्ट में डालता हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप देखो पूरी। सालाना जलसा मुनक्किद किया गया है। जानते हैं कि इस मदरसे के लिए बहुत सालों से हमारी एक कोशिश रही कि बच्चों की दीनी तालीम जो है अच्छी तरह से हो। के बाद 2 साल से मुसलसल हमारे सदर मोहतरम आज यहाँ पर हाजिर नहीं है, जनाब अब्दुल जादे, उनकी बहुत बड़ी मेहनत कि मदरसे के बारे में हमें सोचना है, मदरसे के बारे में सोचना है। और माशाअल्लाह हमारे मदरसे की तालीम बहुत अच्छी तरह से हो रही है। और उसी के उजागर करने के लिए आज यहाँ पर हमने सालाना जलसा जो है मुनक्किद किया है। अभी इस जलसे का आगाज होने से पहले ये आज का जलसा मुनक्किद किया गया है। हजरत मौलाना लुकमान साहब, मैं मौलाना अरकम साहब से इल्तिमास करूँगा कि उनकी दिलजोशी करे। इसी के साथ हमारे मौलाना अरकम साहब, इनका मुस्तकबिल मौलाना बुरा साहब से इल्तिमास करूंगा कि गुलपोशी और शालपोशी करे। उसी के साथ हमारे जामा मस्जिद चिमाओ के नाज़िम इमाम मौलाना आसिफ साहब, इनकी गुलपोशी और शालपोशी मौलाना मोइन साहब करेंगे। उसी के साथ मौलाना रज़ाक साहब, इनकी गुलपोशी और शालपोशी मौलाना आसिफ साहब के। मौलाना मोइन साहब, इनकी गुलपोशी और शालपोशी मौलाना रज़ाक साहब को। इसी के साथ मौलाना मुराद साहब, इनकी गुलपोशी मौलाना हसन साहब करेंगे। मौलाना आसिफ साहब से इल्तिमास करूंगा कि मौलाना हसन साहब की गुलपोशी और हमारे सदर मोहतरम यहाँ पर मौजूद नहीं है। मौलाना नाजिम साहब आगे आइए। मौलाना आसिफ साहब को यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारे नायब सदर साहब, इनकी गुलपोशी और शालपोशी मौलाना अकरम साहब को। अरकम इनकी गुलपोशी मैं नायब सदर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि उनकी गुलपोशी करें। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम सदर इजलास, हजरात उलमा इकराम
حفاظ اکرام اور جمیع حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم شکر بجا لاتے ہیں رب العزت و ذوالجلال کا کہ جس نے ہمیں اس مبارک اجلاس کے انعقاد کی توفیق دی، اور درود و سلام پیش کرتے ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ دکھلائی، جہالت و ضلالت کے کھٹاٹوں اندھیرے میں حق و صداقت کی پرنور شمع روشن کی، اور کائنات کے ہر طبقے اور ہر ذرے پر احسان فرما کر ہر ایک کو باسعادت و بامراد بنا دیا۔ حضرات گرامی، ہمارے لیے بڑی خوشی و مسرت کا مقام ہے کہ آج کے اس اجلاس میں علماء اکرام و حفاظ اکرام کی تشریف آوری نے اس کی عظمت کو زینت عطا کی ہے۔ ہم تمام علماء اکرام اور حفاظ اکرام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً خیر بکم کہتے ہیں کہ ان حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس اجلاس کو زینت بخشی۔ نیز ہم تمام حاضرین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں کہ انہوں نے نونہال بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنا وقت نکالا اور اس پرنور اجلاس میں تشریف آوری کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، کسی بھی کارواں کو منزل تک پہنچنے کے لیے کسی ہادی و رہبری کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی رہنمائی میں کارواں آسانی اور حفاظت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اس اجلاس اور پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی میر مجلس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ آج اس اجلاس میں اس کی صدارت فرمائیں گے ہمارے گاؤں کے معزز ہستی حضرت مولانا لقمان معین الدین سمناکے صاحب۔ امید ہے کہ آپ اس عہدے کو قبول فرمائیں گے۔ ہم بارگاہ رب العزت میں دست و دعا ہے کہ اللہ تعالی اس اجلاس کو قبول فرمائے، اور جن مقاصد کے پیش نظر اس اجلاس کو منعقد کیا گیا ہے اللہ تعالی اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے، اور اس مبارک اجلاس کو ہماری دنیاوی و اخروی سرخروی کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم صدر اجلاس کی اجازت سے اس جلسے کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسے کلام سے جو خیر الکلام ہے، سید الکلام ہے، یعنی کلاموں کا سردار ہے، جو رب العالمین کا کلام ہے، جس کا ایک ایک حرف محفوظ، ایک ایک نقطہ محفوظ، ایک ایک شوجہ محفوظ، جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت، اور جس کا سیکھنا سکھانا عبادت، جس کو سینوں میں بسانا بھی عبادت ہے، جس کو عقیدت و احترام سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو آئیے اس مقدس کلام کے ذریعے سے اس پرنور محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اس کے لیے ہمارے مکتب کی طالبہ جویریہ غلام فرید کرولے کا آواز دیتا ہوں
کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے اس اجلاس کا آغاز کرے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، مسرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے. طالبہ اپنی قرات کو شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائے. سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائے، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے. ماشاءاللہ یہ تھی طالبہ عزیزہ جویریہ گلولے جو آپ کے سامنے تلاوت کر رہی تھی. جو قرآن کریم کی تلاوت عبادت کا درجہ رکھتی ہے. اب تلاوت کے بعد حمدیہ اشعار پیش کرنے کے لیے میں مکتب کے طالب علم فرحان غلام فرید کرولے کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی پرکشش آواز میں حمد بارے تعالیٰ پیش کرے. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. نہیں کوئی تجھسا، تو خبیر ہے، تو علیم ہے. یہ لطافتیں، یہ عنایتیں، تیرے کرم کی وضاحتیں، جو چمن میں ہو تو نسیم ہے اور گلوں میں ہو تو شمیم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے. جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے. میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی. سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی. میری بگڑی
خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے کہ ہر مقصد کے پانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے کہ دل سے دم ہٹانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یہی کہتا ہے غالب بھی یہی سب لوگ کہتے ہیں یہی کہتا ہے غالب بھی یہی سب لوگ کہتے ہیں ہمیں رستہ دکھانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ السلام علیکم ماشاءاللہ سمندر ختم ہو جائیں گے روشنائیاں ختم ہو جائیں گی قلم لکھتے لکھتے ٹوٹ جائیں گے الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت تمام نہیں ہو سکتی تو آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نعتیہ اشعار پیش کرنے کے لیے میں مکتب کے طالب علم احمد عبد المجید دفیدار کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی دلکش آواز سے سامعین کو محظوظ کریں ہزاروں نعمتیں ملی مگر سکون نہ ملا کہیں ہزاروں نعمتیں ملی مگر سکون نہ ملا کہیں دل کو قرار کب آیا جب لبوں پر آیا نام نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نام احمد لیا دل دھڑکنے لگا ان کے دیدار کا شوق بڑھنے لگا عشق کی آگ سینے میں جلنے لگی آرزوؤں کا شعلہ بھڑکنے لگا غم جدائی کا سہنے کی طاقت نہیں اور تڑپا پہنچنے کی صورت نہیں غم جدائی
احمد عبد المجید دفیلا. اب دوسری نعت پیش کرنے کے لیے میں مکتبی کے طالب علم محمد طوبہ توصیف چاندلی کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے سامنے نعت اشعار پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا نبی ہے وہ سونا نبی ہے میرا نبی سونا نبی سب سے پیارا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان علم نشر لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان علم نشر لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. جسی ذاتی کا قرآن نبی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. والشمس دعا تیرا انور کا جھلک ہے واللیل سجا کیسے حضرت کی لچک ہے. والشمس دعا تیرا انور کی جھلک ہے واللیل سجا کیسے حضرت کی لچک ہے. عالم کو دیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی ولی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی وہی ولی کل ہے. عالم کو دیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. یاسین مزمل مدثر وہی کہا کیا نے القاب سے مولا نے پکارا. یاسین مزمل مدثر وہی کہا کیا نے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے اس کی جو امیل کبھی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. السلام علیکم. ماشاء اللہ.
یہ تھے طالب علم محمد طوہا جو آپ کے سامنے نعتیہ اشعار پیش کر رہے تھے. کلمے پڑھنے کے لیے طلبہ کو دعوت دیتے ہیں. تعلیم الدین کے اندر جو کلمے ہیں جو بچوں کو مکتب میں یاد کرائے جاتے ہیں اور تمام بچے اس کو حفظ بھی یاد کرتے ہیں, تو کلمے سنانے کے لیے ہم سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں مکتب کے ننھے طالب علم ابراہیم شہباز چانلے کو کہ وہ آئے اور ہمارے سامنے پڑھ کر سنائے. السلام علیکم. اول کلمۃ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے محمد کے رسول ہے. ماشاء اللہ. اگلے طالب علم عبدالسلام ابراہیم چانلے کو آواز دیتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے سامنے اپنے کلمے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ ننھے منو بچوں کا جو ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں, ابھی اس سے پہلے ہم جو نعت سنے وہ میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے, لیکن ہمارے منہ سے آواز نہیں نکل رہی کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند ہونی چاہیے. وہ اس لیے کہ یہ ان کا حوصلہ ہے کہ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کریں گی تو اس کے حوصلے بڑھیں گے. ہم خاموشی سے آ کے بیٹھے ہیں تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں. بچوں کو حوصلہ دینے کے لیے, ان کو بڑھانے کے لیے یہ پروگرام کیا جاتا ہے. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, یہی طفلان مکتب ہے جن سے وابستہ ہے مستقبل, انہی ذروں کو چمکا کر آفتاب کرنا ہے. اور یا آفتاب بنانے کے لیے آئے ہیں تو کم سے کم سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند چاہیے. کوئی چیز آپ کو, کوئی شعر آپ کو, کوئی بات آپ کو, کوئی انداز بچے کا آپ کو اچھا لگتا ہے تو انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند ہوگی انشاءاللہ. یہ زندہ لوگوں کا مجمع یہ احساس ہونا چاہیے, زندہ لوگوں کا مجمع. سبحان اللہ ماشاءاللہ کی بلاد. دیکھیے ابھی کچھ دنوں پہلے جب آپ دیکھتے ہوں گے ٹرین جو چلا آئی لو محمد کا, سب ادھر نہیں معلوم اس پہ بھی آئی لو محمد یہ کرنا ہے. لیکن یہاں جب میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے کہنے کی بات آئی تو خاموش ہو رہے ہیں. تو عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے, ہر گلی ہر کوچے میں اس کا پرچار ہونا چاہیے. اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رشتے محبت کچھ اس طرح نبھے گا, کچھ آپ قدم بڑھائیں کچھ ہم قدم بڑھائیں. آئیے آگے کی کارروائی شروع. اگلی طالبہ ہے ماہرہ مجاہد ہسپاٹی, یہ آئے اور اپنے کلمے پڑھے. ماشاء اللہ. اگلی طالبہ عائشہ شاری گوبل, یہ آئے اور اپنے کلمے پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویرزق وهو علی کل شیء قدیر. ماشاء اللہ. اگلی طالبہ حمیرہ جاوید لوکھنڈے,
یہ آئے اور اپنے کلمے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجو کلمات اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به. تبت أن وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبهتان والناس كله أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله. السلام علیکم. ماشاء اللہ. اگلے طالب علم محمد توحید توصیف چاند لے یہ آئے اور اپنے کلمے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان مجمل آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وأركانه. ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ماشاء اللہ. اب آیت الکرسی پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں سعد ناظم پنگارکر کو کہ وہ آئے اور ہمارے سامنے پڑھ کر سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ لا الہ الا القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ماشاء اللہ. اگلے طالب علم ایمار ظفر ڈھانگو یہ آئے اور اپنا یاد کیا ہوا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہنم کیا ہے؟ جو لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہے. اس میں بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہے، آگ ہوگی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی جائیں گی. صدق اللہ. اگلے طالب علم عمیر ظفر ڈھانگو وہ آئے اور ہمارے سامنے جنت کے موضوع پر کچھ پیش کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت کیا ہے؟ جو لوگ دنیا میں تکلیف اٹھاتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن میں رہنے کے لیے سونے چاندی کے محل ہیں اور کھانے کے لیے عمدہ قسم کے کھانا اور پھل پھول ہیں اور پینے کے لیے پانی اور دودھ اور شہد اور شراب کے نہریں بہہ رہی ہیں. وہاں کسی قسم کی محنت اور تکلیف نہ ہوگی. قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا. نیک لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے. السلام علیکم. ماشاء اللہ. میں سب میں پہلی تقریر توحید کے عنوان پر ہے. اس کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مکتب کی طالبہ ہونہار طالبہ عائشہ عمران ٹھوکر کو کہ وہ آئے اور ہمارے سامنے اپنی تقریر کو پیش کرے. تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری شان جل جلالہ، تیرا نام مالک تو جہاں ہے، تیری شان جل جلالہ. جسے چاہے مردہ بنائے تو، جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیری شان جل جلالہ. محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ اسلام کی بنیاد، دین کی اصل اور ایمان کی جڑ ہے اور وہ ہے توحید. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور عبادت میں اکیلا مانا جائے. نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. پیارے ساتھیوں، اسلام کی پہلی دعوت ہی توحید کی دعوت ہے. سارے انبیاء علیہم السلام نے اپنے قوموں کو یہی پیغام دیا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे पहले कलिमा तौहीद की तरफ बुलाया और फरमाया, ए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। मेरे अजीजों, याद रखे, तौहीद ही जन्नत की चाबी है। जिस दिल में तौहीद होगी, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा, लेकिन जिसने शिर्क किया वो कयामत के दिन नाकाम होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह अपने साथ किसी को शरीक करने को नहीं बख्शता है, इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है। लिहाजा हमें अपनी दुआओं में, अपनी उम्मीदों, अपनी इबादत को सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए खास करना चाहिए। ना कब्र पर झुकना है, ना बुजुर्गों पर पुकारना है, ना गैरुल्लाह से मदद मांगनी है। कामयाबी सिर्फ एक अल्लाह के डर पर झुकने में है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब आहद करें कि अपनी जिंदगियों को खालिस तौहीद के मुताबिक गुजारेंगे, शिर्क और बिदात से बचेंगे, यही असल कामयाबी। आखिर में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौहीद पर कायम रखे, इसी पर वो अता फरमाए, इसी बात का जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे। आमीन। माशाअल्लाह, ये थी तालिबा आयशा इमरान खोकन जो हमारे सामने तौहीद के उन्वान पर बयान कर रही थी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को खालिस तौहीद के इख्तियार करने वाला बनाए। अब दूसरा उन्वान अंग्रेजी के अंदर है, 5 टाइम्स प्रेयर्स। इसको पेश करने के लिए मैं मकतब के तालिब-इल्म अरसलान अदनान समनाकी को दावत देता हूँ कि वो आए और हमारे सामने तकरीर को पेश करें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I see, if you in Allah rejected one in the name of Allah, the most gracious and the most merciful, respected President and dear listener, Allah subhanahu wa ta'ala discussed in Holy Quran, O believers, offer namaz and don't become annoying disbelievers. Our Creator, our Sustainer, our Master, our Lord, our God is only Allah. Our Prophet, our Messenger, and our final abode is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We read Kalima, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. There is no God but Allah. Muhammad is the Prophet of our Lord. There is Allah Almighty order us to pray Allah. Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, praise be to him, said, as you see we the Salah 5 times, dear friend, I am Persian poet say, Rose and Hishar Kida Kadar Bhoot, or even Khushish Namaz Bhoot. On the day of judgment, the Salah will be most important. Before everything, that day will be the most severest day. So today we the Muslim believers in Allah have to get approval of Allah. At last I pray my Allah make us successfully here and after. माशाअल्लाह,